السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خوش اور خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کی زندگی کی تکلیفیں دور کر کے مشکل آسان کریں، آمین۔ آج کی میں نئی ویڈیو میں آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے۔ جب میرا رب تہجد میں کسی بندے کی ناممکن دعا قبول کرتا ہے تو یہ نشانی ظاہر کرتا ہے۔ کون سی نشانی ہے؟ ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھیے، آپ کو پتہ چل ہی جائے گا۔ دوستو، نماز پڑھا کریں، اخلاق اچھا رکھیں، سوچ سمجھ کر بولا کریں، رشتہ مضبوط رکھیں، رشتہ داروں سے میل جول رکھیں، آپس میں بھائی چارہ رکھیں، مسجد کو آباد کریں، ماں باپ سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں۔ کہیں لکھا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ کر آپ کو بخشیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے جناب، جہاں لوگ زندے کو بھول بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد بھلا کون یاد کرے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن خود پڑھیں، یہی عقل مندی ہے۔ اور اپنے لیے صدقہ جاریہ خیرات کر کے رخصت ہوں۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد خوش مت ہو، بلکہ اپنے باری کی بھی انتظار کریں۔ پیارے دوستو، اللہ پاک جب تہجد کی دعائیں قبول کرتے ہیں تو کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یاد رکھنا، جب اللہ پاک آپ کی دعا تہجد میں قبول کرنے والا ہوگا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا تعلق پیارے اللہ سے مضبوط ہو گیا ہے اور آپ کے حالات میں بہتری ہونے لگتی ہے۔ دوستو، آپ نے کبھی سوچا کہ تہجد نماز ہم پر فرض نہیں ہے، پھر بھی اس کا اجر اتنا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے لیے پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل کی تڑپ، آپ کی آرزو آپ کو اٹھاتی ہے۔ ایسی تڑپ ہوتی ہے کہ ہم سونے کے بارے میں سوچتے ہیں مگر نیند نہیں آتی، ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں مگر آنکھ خود کھل جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب نیند سب سے زیادہ پیاری اور گہری ہوتی ہے، جو آدھی رات کو اپنے بستر پر ہمیں سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور جب دل میں اتنی تڑپ ہو اور یہی تڑپ لے کر بندہ اپنے رب کے حضور سجدے میں اپنا سر رکھ دیتا ہے تو اس کے وہ سجدے اسے سیدھے فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ بندہ اپنے پیارے اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے اور سکون اس کے اندر تک اتار دیا جاتا ہے۔ ہر تکلیف پتہ نہیں کہاں کھو جاتی ہے۔ اس وقت پیارے اللہ اتنے قریب محسوس ہوتے ہیں جیسے وہ ہمیں ہی سن رہے ہوں۔ جانتے ہیں وہ ہمارے اندر اتنا یقین پیدا کر دیتے ہیں، وہ ہماری مانگی گئی دعا قبول فرما دیتے ہیں۔ مگر دوستوں، ہمیں بھی یقین اور بھروسہ رکھنا ہوگا، انشاءاللہ وہ ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت آنے پر پورا ضرور کر دیں گے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ تہجد کا وقت اللہ کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ جانتے ہو تہجد بہت خاص ہوتی ہے، بہت خاص۔ تہجد تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا بند دروازہ ہوتا ہے جو صرف تہجد کی عبادت کے وقت ہی کھلتا ہے۔ یہ دروازہ پتہ ہے کس کے لیے کھلتا ہے؟ جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک خود انہیں تہجد تک لاتا ہے۔ تہجد عشق کی نماز ہے۔ تہجد بہت افضل عبادت ہے، اور تمہارے پاس ایک جا نماز ہے تو تمہیں رونے کے لیے کندھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ دونوں جہانوں کا سکون تہجد کی نماز میں ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پر آنا۔ جب اللہ تعالیٰ تمہاری کہانی بدلنا چاہتا ہے تب وہ تمہیں تہجد سے نوازتا ہے، اور تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ حاصل ہو جائے گا جس کے لیے تمہیں انتظار ہے۔ پیارے دوستو، دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلے صف میں ہوتی ہیں۔
وہ سب جسے رب نے سب سے پہلے اپنے قرب سے نوازنا ہوتا ہے۔ تہجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تہجد تمہارے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے، پھر انسان کی طلب نہیں ستاتی، پھر رب سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی، پھر بس اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ پریشان مت ہونا، تمہاری تہجد کی دعائیں اللہ تک پہنچ گئی ہیں۔ اب تمہیں صبر کا پہلو تھامے رکھنا ہے، کیونکہ اب جو ہوگا وہ معجزہ ہوگا۔ پتہ ہے نا کہ تہجد تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے کن کی سفارش کرتی ہے۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اور نصیب کو چار چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اکیلے ہو، کوئی ساتھ نہیں دیتا، کوئی بات نہیں، بس یہ جان لو تہجد رب سے ملوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک ہے۔ تہجد کا سجدہ ہی کن فیکون تک لے کر جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے آج ہے، پریشان مت ہوا کرو، کل کہانی مکمل ہوگی انشاءاللہ۔ تہجد کی نمازوں پر کن کی رحمت ہوتی ہے، اور تہجد سے یہ تعارف تمہارا بے وجہ تو نہیں ہو رہا، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تہجد کی نماز اللہ پاک نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر تو کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے آئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے انشاءاللہ۔ اللہ بہتر جانتا ہے سب کچھ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہوتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب چاروں طرف سے کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سی چھوٹی پکار بھی سیدھے عرش تک جاتی ہے۔ تہجد اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بھی بے بس ہو جاتی ہیں۔ راتوں میں اٹھ کر سجدوں کی توفیق ملنا یہ بے مطلب تو نہیں ہے، کچھ تو لکھا ہے تمہارے لیے۔ تم ان سرد راتوں میں جب اپنا گرم بستر چھوڑ کر اس کے سامنے اس کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہو نا، تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تو بھلا وہ آپ کی دعائیں کیوں نہیں قبول کرے گا؟ اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، جو مانگے مجھ سے میں اسے عطا کروں گا۔ تو جان لو تہجد رب سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ناممکن کو ممکن ہوتے ہوئے، کیونکہ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسی تیر ہے جس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ کچھ لمحے بہت خاص اور لاڈلے ہوتے ہیں۔ تہجد میں رب سے باتیں کرنا انہی لاڈلے لوگوں میں آتا ہے، اور پھر اللہ بھی لاڈ اٹھاتا ہے، کوئی دعا ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ مانگ کر تو دیکھو، ہر چاہت پالو گے، تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے معجزوں کا راستہ بنیں گے، اور پھر تم دیکھو گے انہیں بھی مقدر بنتا انشاءاللہ۔ جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا ہے اور آپ کے دل میں سے یہ آواز آتی ہے کہ اللہ ہے نا، وہ سنبھال لے گا، تو آپ کی دعائیں بہت جلد قبول ہونے والی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سب کی سنتا ہے۔ اللہ پاک ہماری زندگی کی حفاظت کرے، ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کی جان مال عزت کی حفاظت کرے، زندگی میں سکون دے، اللہ کی طرف دے۔ دوستو، ایسا لگتا ہے کہ اب زندگی میں کہیں سکون نہیں، کہیں خوشی نہیں سوائے اللہ پاک کے۔ اور سچ میں آپ دیکھیں، ہر طرف پریشانی، ہر طرف تکلیف، ہر طرف فساد، کہیں خوشی نہیں۔ ہم اتنے پریشان ہیں کہ کیا کہیں، صرف اور صرف اللہ کا سہارا ہے اور تو کسی کا نہیں۔ پیارے اللہ، بس تو راضی ہو جا، اب کچھ نہیں اس دنیا میں، جب تک زندگی ہے تیری عبادت کی توفیق ملتی رہے۔
پہلے لگتا تھا یہاں چلو جاؤ سکون ہے، اس دیش میں سکون ہے، مگر اب لگتا ہے کہیں سکون نہیں، ہر طرف تباہی ہے، ہر طرف صرف اور صرف بے سکونی ہے۔ اللہ رحم کرے، آمین۔ اور آپ سبھی لوگوں سے میں گزارش کروں گی کہ جو لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کی نماز چھوٹ جاتی ہے، فجر کی یا کوئی بھی ایک وقت کی نماز چھوٹ جاتی ہے، 2 وقت کی چھوٹ جاتی ہے، وہ کوشش کریں سب سے پہلے نماز کی ادائیگی کریں، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں اور سکون سے پڑھیں، جلد بازی میں نماز نہ پڑھیں اور سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں، اور ساتھ میں روز قرآن کی تلاوت بھی کریں، اور قرآن پڑھیں تو معنوں کے ساتھ پڑھیں۔ اور بس اور پوری نمازیں پڑھنے کے بعد ساتھ ہی ساتھ آپ اگر تہجد کا بھی اہتمام کریں گے تو آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا۔ اگر آپ کچھ مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور آپ کو نہیں مل رہا، بہت دنوں سے آپ دعاؤں میں مانگتے ہیں آپ کو نہیں مل رہا، تو آپ کوشش کریں تہجد میں اٹھیں اور مانگیں، کیونکہ تہجد میں اللہ جو ہے نا وہ 7 آسمان پہ آتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا جس کو میں بخش دوں۔ تو کیوں نہ ہم تہجد میں اٹھے، فجر سے آدھے گھنٹے پہلے اٹھے، 1 گھنٹے پہلے اٹھے، تیسرے پہر اٹھے اور اللہ سے مانگے، بے شک وہ سب کو دیتا ہے تو ہم کو کیوں نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں اگر میں بہت حکمت والا ہوں اور میں بہت بخشنے والا ہوں، تو کیوں نہ ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے اور جو کچھ ہمیں چاہیے وہ مانگے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ تو جو بھی ہماری چھوٹی بڑی مصلیحت پریشانی چل رہی ہے، رزق میں تنگی ہے، تو ہم کیوں نہ تہجد میں اٹھے اور مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور ساتھ ہی ساتھ فجر کی نماز ادا کریں اور پورے 5 وقت کی نماز ادا کریں، اور دن بھر میں 1 تسبیح درود شریف کی ضرور ادا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ استغفار کی استغفر اللہ آپ کو پڑھنا ہے 1 تسبیح وہ بھی۔ تو ان سب چیزوں کی ادائیگی کریں اور جھوٹ نہ بولیں اور غیبت سے بچیں، اور کسی کا دل نہ دکھائے کہ سامنے والوں کو تکلیف ہو۔ ہم کسی کے لیے ایسے شبد نہ بولیں کہ سامنے والوں کو دل کی تکلیف ہو اور اس کے دل تار تار ہو جائے۔ کوشش کریں ان سب چیزوں سے بچنے سے، کم بولیں، اچھا بولیں، برا کسی کے لیے نہ بولیں، نہ برا سوچیں، نہ برا بولیں، اور ایسا تو بالکل نہ بولے کہ سامنے والوں کو تکلیف ہو۔ چلیے یہ ویڈیو کو میں یہیں پینڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ اسی طرح کی اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی، تو ثواب جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ۔